بڑی صاحب کیسے دیکھتے ہیں؟ ایک تو یہ میں نے ایک تقابلی جائزہ پیش کیا اور نام مجھے یاد نہیں آ رہے کیونکہ ہم نے اپنے بچپن میں جو نام سنے اور دیکھے وہ بڑے نام تھے، یا بختیار ہو گئے، منظور قادر، اس قسم کے لوگ اٹارنی جنرل ہوا کرتے تھے۔ اب یہ منصور امان جیسے بندے، مجھے آج دکھ ہوا کہ ایک معزز جج جو ہے انٹرفیرنس کی بات کر رہے ہیں، لیگلی وہ ان کا رائٹ تھا، انہوں نے خط لکھا، اس سے پہلے بھی ایک لیٹر لکھا، پھر کنٹیمپٹ کے کیسز بھی چل رہے ہیں 4 ڈپارٹمنٹس میں۔ آج جب وہ کہتے ہیں کہ ابھی بھی میرے انٹرفیرنس ہو رہی ہے، مجھے روکا جا رہا ہے، تو منصور امان جیسے شخص جو ہے، جس کو بہرحال لا آفیسر ہے، اس کو حکومت سے زیادہ ججز کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے تھا، وہ کہہ رہے جی ایسی کوئی بات نہیں، وہ تو کسی اور مقصد کے لیے ان کو کہا تھا کہ ان کیمرہ بریفنگ جو ہے ہیئرنگ کی جائے۔ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ جیسے شیخ صاحب نے فرمایا کہ لا آفیسر اپوائنٹ کرنا یہ حکومت کا کام ہے، تو حکومت نے منصور اعوان صاحب کو لگایا، انہوں نے یہ تو نمک حلالی بات کی۔ سنیں، یہ تو نمک حلالی، نگران دور میں بھی یہی رہا ہے، ہاں جی، ہر ایک پی ڈی ایم 1 میں بھی یہی تھا۔ یہی تھا نا جی، ان میں وہ اس طرح کا، جیسے انہوں نے کہا کہ میرٹ پہ نہیں ہے، تو اس طرح کے میرٹ پہ بہت سارے لا افسر ایسے بھی ہیں جو پیپلز پارٹی میں بھی رہے، نون لیگ میں بھی رہے اور پی ٹی آئی میں بھی رہے، اور ابھی پھر وہ نون لیگ کے لا افسر ہیں، تو ان میں کوئی خاص قسم کی صلاحیت ہوتی ہے آگے آنے کی کہ وہ ہر ایک کے ساتھ جڑ جاتے ہیں مقناطیس کی طرح۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اٹارنی جنرل جو ہیں وہ عدالت کے بھی ہیں، انہیں چاہیے تھا کہ حق سچ کی بات کرتے، ایک جج صاحب جب جو بات کہتے تو پھر وہ کلیئر کرتے کہ جی آپ نے جو بات کہی ہے میں آپ کے ساتھ ہوں، لیکن انہوں نے ڈیفینڈ کیا حکومت کو، تو یہ میرے خیال میں اچھی بات نہیں ہے، اور اس طرح اچھا نہیں ہوتا۔ اور اب چیف صاحب نے جب یہ کہا تھا کہ پہلے مداخلت ہوئی تھی اس وقت میں نہیں تھا، تو اب آیا اٹھ پہاڑ کے نیچے، اب پتہ چلے گا کہ اب آپ کو جو شکایت ہے یا آپ کے ناک کے نیچے جو ہوا، تو کیا موجودہ عدلیہ اس کے بارے میں کیا حکم صادر کرتی ہے، کیا لائے عمل اختیار کرتی ہے، اور کن بندوں کو کیا سزا ہوگی۔ اگر یہ سزا دینے میں کامیاب ہو گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ عدلیہ درست سمت میں تحقیقات رائٹ بات پہ چل رہا ہے۔ بالکل صاحب ایک اور سوال کا جواب دے دیجئے، تھوڑا سا مشکل ہے۔ مجھے بہت سے وکلا ہمارے دوست، آپ جیسے دوست جو ہیں، بڑے سینئر بھی، اسلام آباد کے بھی ہیں، سپریم کورٹ کے بھی ہیں، وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ ایک نیکسس ہے۔ I'm sorry if I'm wrongly using this word، لیکن بظاہر نظر بھی آتا ہے کیونکہ جو ہیئرنگ لائیو آتی ہے ہم اس میں دیکھتے ہیں، اس کے اوپر ہم کومنٹ کر سکتے ہیں میرے خیال میں۔ تو منصور اعوان صاحب کے ساتھ جتنی ڈیبیٹ چیف جسٹس صاحب کی ہوتی ہے، سننے میں یہی آیا ہے کہ ماضی میں کبھی بھی اتنی لمبی جو ہے ٹائم گیننگ جو ہے، گھنٹہ بحث نہیں چلا کرتی چیف جسٹس، بہرحال چیف جسٹس آف پاکستان ہوتے ہیں۔ تو یہ اس کے بارے میں آپ کا کچھ اوپینین چاہوں گا میں۔ دیکھیں جی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ چیف جسٹس صاحب کو سننا چاہیے اٹارنی جنرل کو، اور اٹارنی جنرل کو اپنا موقف بیان کرنا چاہیے، یہ جس حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن یہ عوام میں یہ بھی تاثر پایا جاتا ہے کہ ججز کی مختلف کیٹیگریاں ہیں۔ معذرت کے ساتھ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے ادوار میں کہ کیا کچھ ہوتا رہا، اور اب بھی وہ ججز کچھ ہیں جن کی ہمدردیاں کسی جگہ پہ ہیں، ڈویژن ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ اللہ نہ کرے یہ ڈویژن ہو ان میں، لیکن انہیں یہ تمام چیزیں ختم کر کے ایک سائڈ پہ سب کو متحد ہو کے چلنا ہوگا، تاکہ اس ملک کی بہتری کے بارے میں کام کیا جا سکے، اور کوئی ایسا واقعہ نہ ہو سکے جو عدلیہ میں بدنامی کا باعث، ادارے کی ساکھ بچانی ہو۔ اور جس جج کے ساتھ یہ ایسا ہو، اس کے پاس اختیار ہے کہ وہ کنٹیمپٹ میں اس بندے کو پکڑے، کوئی بھی ہو۔ دیکھیں ججز جو نا وہ سینئر ہیں، ادارے جو نا وہ سینئر نہیں ہیں، ادارے حکومت کے تابع۔ اچھا مجھے ایک چھوٹا سا جواب دے دیجئے، کیا آپ کو ایز اے جورسٹ لگتا ہے کہ عدلیہ اداروں اور حکومت کا ٹکراؤ ہو چکا ہے اس وقت؟ تو ہو تو چکا ہے سر، وہ تو ظاہر ہے کہ جو ججز کہتے ہیں وہ عدلیہ نہیں مانتی، جو عدلیہ کہتے ہیں وہ نہیں مانتی، حکومت نہیں مانتی، تو یہ تمام چیزیں حکومت اپنا دفاع کرتی ہے، تو یہ ٹکراؤ تو ہے نا جی۔ کل مریم نواز نے بھی ایک وہ بڑا تنزیہ لاہور ہائی کورٹ کے جج کا نام لے کے کہا جی ہم وہ موٹر سائیکل دے رہے تھے، تو محترم جج لاہور ہائی کورٹ کے جج صاحب نے کہا کہ ون ویلنگ کریں گے،
لڑکیوں کے نہیں اس چیز سے تو میں ساتھ بھی اختلاف کرتا ہوں جج صاحب کی اس اچھا صاحب تنزیہ یہ بھی کہا کہ ذرا پڑھ لیتے تو ان کو پتا ہوتا کہ اس سے 1 بلین میں بھی معزز جج صاحب کی اس بات سے اختلاف کرتا ہوں. یہ حکومت کے کوئی ثواب دیتی اختیارات ہیں, وہ کرنا چاہتے ہیں. کسی غریب کے بچے کو موٹر سائیکل دینا چاہتے ہیں تو اب عدلیہ کو بھی اتنا تو نہیں نہ کرنا چاہیے کہ ہر بات پہ وہ عدلیہ سے پوچھ کے کریں گے کام. مریم نواز کو یہ بھی مداخلت ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ عدلیہ کی یہ بھی مداخلت ہے حکومت میں, یہ بھی ختم ہونی چاہیے. ہاں اگر کوئی حکومت غلط کام کرتی ہے تو اس پہ کسی کو موٹر سائیکل دے دینا. آپ کی بات سے میں ڈس ایگری نہیں کرتا, لیکن اس ملک میں جہاں پہ کسان سڑکوں پر ہیں, عوام جو ہے غربت کی لکیر سے بہت تیزی سے نیچے جا رہے ہیں, بلنگ ہو نہیں رہی ہے, اور قومی ایکسچیکر کے اوپر آپ اس قسم کے کاسمیٹکس مطلب پرائرٹی نہیں ہونی چاہیے. یہ میرا اپنی اوپینین ہے, آپ کی اوپینین ہو سکتی تھی. جی شیروانی صاحب کیسے دیکھتے ہیں, کیا عدلیہ ادارہ اور حکومت کا ٹکراؤ نظر آ رہا ہے, اور یہ کدھر کو بات جا رہی ہے؟ سیاسی جو اس وقت کیوس ہے, اور اس ایسے میں جب ججز کو ہم دیکھتے ہیں اور حکومت کا جو رویہ ہے, اٹارنی جنرل کا جو ظاہر ہے کہ ان کا نیکسس ہے, وہ برادران جیسے کبھی صابری برادران قوال ہوا کرتے تھے, اسی طرح ہمارے یہ جو ہیں تارڑ برادران بھی ہیں, کیونکہ کوئی وداؤٹ اینی ریزن غیر ضروری قسم کا ٹی وی بھی انہیں ٹائم دیتے ہیں, ہر 2 منٹ کے بعد آ جاتے ہیں اور آگے کچھ نہ کچھ شوشہ چھوڑ جاتے ہیں. آپ کا ٹیک اس کے اوپر؟ کاشف صاحب جیسے آپ پہلے آپ کا کویسچن تھا بٹی صاحب سے کہ یہ جو اپنا وہ جو مریم صفدر صاحبہ جو اپنا یہ ہم پہ مسلط کی گئی ہیں فارم 47 کے تحت, کہ انہوں نے کہا جی کہ میں کو بائک دینا چاہ رہی تھی, تو میں اس پہ اسی پہ آ جاتا ہوں کہ بائک جو ہے وہ دینے کی بجائے مجھے اعتراض نہیں ہے ان فلائی جو ان کے جو بھی ایفرٹس کر رہی ہیں, لیکن یہ جو ہر روڈ آپ چیک کر لیں وہاں پہ جو بس سٹاپ بنے ہوئے ہیں, بس سٹاپ جو ہے پرویز لائی صاحب کے دور میں جو ہے وہ وہاں پہ جو الیکٹرک بسز تھیں وہ لائی جا رہی تھیں, اس میں جو ہے وہ کیا تھا کہ ہمارا جو ہے ماحولیات کا بھی ایشو ہے. یہ بھٹی صاحب کو کہنا, انہوں نے کہا کہ اس سے زیادہ پبلک ٹرانسپورٹ کی طرف میں اسی طرف آ رہا ہوں. وہ بہت بڑا جو ہے نا وہ پائلٹ پروجیکٹ تھا کہ اس میں ادھر جو ہے وہ بس سٹاپ بنے ہوئے ہیں, بسز جو ہے وہ الیکٹرک بسز, اور کسی دوست ملک کی طرف سے وہ مبینہ طور پہ پتا چلا کہ وہ آنی بھی تھی کہ تاکہ جو ہے نا یہ جو پولوشن کا ایشو ہے یا جو انوائرمنٹ کا ایشو اس حوالے سے, تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ان کو ادھر توجہ دینی چاہیے. جو وہ والا پروجیکٹ تھا بڑا اچھا آپٹکس نہیں تھے اس میں, کاسمیٹکس. اور مریم نواز صاحب کو موٹر سائیکل دینی چاہیے جو نہیں بائک سب وہ دیں, لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ جو ہے نا وہ جو پائلٹ پروجیکٹ ہے ان کو جو وہ پیچھے چھوڑ دیں. اور مجھے لگتا ہے انعام شیخ صاحب کو بھی ملنی ہے بائک, ان کا بھی میرا لگتا ہے کوئی جو ہے نا انعام شیخ صاحب عوام کا فائدہ غریب آدمی کا. بٹی صاحب نے جو بات کی ہے کہ ججز جو ہیں وہ, میں سمجھتا ہوں کہ ججز جو ہیں اب یہ جو کچھ دن پہلے جو ہے 1-2 دن پہلے اور ابھی بھی چل رہا ہے جو وکلا کمیونٹی پہ جو ظلم جبر چل رہا ہے, وہاں پہ جو ہے وہ مریم صفدر صاحب کو کچھ یاد نہیں آتا. اور میں یہ سمجھتا ہوں وجہ کیا ہے, اس کی وجہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. وجہ یہ ہے کہ یہ جو ٹریبیونل بنے ہوئے ہیں جو 8 فروری جو 9 فروری ہوا, اس پہ جو ہے کتنے جو ہے نا وہ فعال ہوئے ہیں ٹریبیونل, وہ آپ نکال کے دیکھ لیں. نہیں میری بات سنیں, اس پہ آپ مریم کو نہیں لیکن یہ گاٹیاں سن لیں, میں بتا دیتا ہوں آپ کو. ہم نے کل پروگرام بھی کیا ہے, اس کے اوپر کیا ہے کہ وہ جو آپ کے 6 ججز ہیں ان کا نوٹیفکیشن الیکشن کمشنر نہیں کر رہا ہے. الیکشن کمیشن کس کا ہے, کمشنر کس کا ہے, انہی کا ہی ہے. سکندر راجہ جو ہے وہ کن کا ہے, وہ انہی کا ہی ہے. آپ کہہ سکتے ہیں ان کا نیکسس ہے, لیکن قانونی اور آئینی طور پہ ان کو جو ہے وہ خوف ہے کیونکہ ان کا سارا جعلی قسم کی جو حکومت ہے یہ اس طرح آپ گاٹ چور کہہ سکتے ہیں, لیکن وہ آئینی طور پہ الیکشن کمیشن اور پاکستان پنجاب گورنمنٹ کے انڈر نہیں آتا ہے. جو ان کے پاس یہ میں سمجھتا ہوں کہ سیسیلین مافیا انہوں نے ہر چیز کنٹرول کی ہوئی ہے, انڈائریکٹلی جو ہے نا یہ اثر انداز. تو پھر آپ 4.5 سال فیل رہے, آپ مافیا کو توڑ کیوں نہیں سکے؟ انہوں نے لگایا. میں سمجھتا ہوں کہ سویلین بالادستی کی بات ہو رہی ہے, اور جس میں خان صاحب پہلے کھڑے ہیں اس بات پہ. ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو 5 ججز جو ہیں اینٹی ٹیررسٹ کورٹ کے, ان کا جو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے ان کو ریکمنڈیشن بھیجی ہے, وہ ڈیلیبریٹلی پنجاب حکومت ان کا نوٹیفکیشن نہیں کر رہی کیونکہ انہیں پتا کہ 9 مئی کے کیسز جو ہیں وہ مجھے پتا ہے, لیکن ان کو روکا ہوا ہے. بٹ صاحب آپ کو پتا ہوگا کہ وہ نہیں کر رہے. اس میں کاشف صاحب جو پہلے نوید ملک صاحب سے انہیں رحیم یار خان OSD بنا کے انہوں نے بھیجا, پہلے دن ہی محترمہ جس دن آئی ہیں پہلے دن انہوں نے یہی کام کروایا. تو میں یہ سمجھتا ہوں انہیں پتا کہ 9 مئی کے کیسز اگر ہم وہ اپوائنٹ کریں گے تو یہ وہ سارے اڑ جانے 9 مئی کے. خیر یہ اقتدار تو ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا ہے, ٹائم ٹو ٹائم چینج ہوتا ہے. کاشف صاحب آگے چلنا ہے نا, کاشف صاحب پاکستان رکا رہے گا اس طرح؟ آپ سمجھتے ہیں کہ ان حالات میں پاکستان آگے چل سکتا ہے؟ بالکل. پاکستان جب آپ کا سعودی شہزادہ کا دورہ کینسل ہو گیا, IMF جو ہے وہ آپ کے اوپر اعتراض کر رہا ہے, اور وہ 7
بالکل انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ جی 8 فیبرری کے الیکشنز میں پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ امیدوار جیتے، اس کے بعد انہوں نے جو باقی باتیں کی ہیں وہ بڑے الارمنگ ہیں. جب ایک کاشف صاحب پاپولر لیڈر کو آپ جو ہے وہ پابند سلاسل کر دیں گے، آپ جو میں سمجھتا ہوں کہ 80% جو ہے پاکستان کا اس کے پیچھے کھڑا ہے، اس کو آپ جو ہے نا جیلوں میں ڈال دیں گے. ٹرائل پرسوں آ رہے ہیں وہ آپ کے لیڈر، وہ آ رہے ہیں نا، لیکن میں وہاں پہ بھی ہمارے ساتھ جو ہے نا ناانصافی کی گئی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ان پرسن سالتن جو ہے ان کا آنا ایز اے پٹیشنر جو ہے وہ ان پرسن کی بات ہوئی ہے. جسٹس منصور علی شاہ نے بھی کی، اطہر من اللہ صاحب نے بھی کی، لیکن اس میں چیف جسٹس آف پاکستان چیف جسٹس صاحب جو ہے انہیں میں یہ سمجھتا ہوں ان کی جو مرضی کے چہرے ہیں وہ دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن پاکستانی قوم جو ہے چیف جسٹس صاحب وہ مقبول ترین جو لیڈر ہیں ان کو دیکھنا چاہتی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا یہ فنڈامنٹل رائٹس ہے کہ وہ اپنا خود آ کے ان پرسن جو ہے سپریم کورٹ میں جو ہے وہ آ کے اپنی جو ہے وہ پروسیڈ کریں اس کو. چلیں آگے چلتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کاشف صاحب کہ یہ جو ویڈیو لنک ہے یہ بھی نہیں، ہمیں ان پرسن ہمارے جو لیڈر ہیں ان کو بلایا جائے تاکہ جو ہے یہ بہت اہم ایشو ہے. ججز نے بات کی ترمیم والا بڑا اہم ایشو کیونکہ یہ NRO 34 ہے، یہ والا NRO 34. بالکل ٹھیک آپ نے کہا. مجھے آپ یہ بتائیے شیخ صاحب کہ یہ جو ٹکراؤ کی بات ہم نے کر لی، اس کے علاوہ یہ جو اس وقت انارکی پھیلی ہوئی ہے اور سیاسی حالات کدھر کو جا رہے ہیں، یہ کیا بنے گا؟ کیا عمران خان سے مذاکرات کے بغیر سیاسی استحکام ممکن ہے؟ کاشف بھائی ہمارے یہاں سیاسی استحکام تو بالکل نہیں ہے، یہ بات تو ہر ایک کو پتہ ہے. اس کی 2 وجوہات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہماری آپس میں ہی نہیں بنتی، آپس میں پولیٹیکل پارٹیز کے اندر بہت زیادہ ریفٹ ہے. دوسرا ہمارے جو دشمن ممالک ہیں وہ اس سے بھرپور فائدہ اٹھا رہے ہیں. مجھے یہ لگتا ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے آپ کو پولیٹیکل لوگوں کو ڈائیلاگ خود کرنے دیں، بجائے اس کے کہ کسی کو پابند سلاسل کر دیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. آپ جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں ان کو موقع دیں کہ وہ اپنی بات کریں، ہر ایک وہ آپس میں بیٹھ کے جو بھی طے کریں. اگر آپ کو یاد ہوگا اسے 20-25 سال پہلے انڈیا کے اندر وہ پولیٹیکل پارٹیز میں اسی طرح رفت تھی، لیکن ان کو کھلی چھوٹ دی گئی کہ بیٹھ کے اپنے معاملات طے کریں. آج حال یہ ہے کہ کم از کم ایٹ لیسٹ کوئی بھی ایشو آتا ہے وہ پولیٹیکلی خود ہی حل کر لیتے ہیں، نہ وہ جوڈیشری کے پاس جاتے ہیں نہ وہ کہیں اور دیکھتے ہیں. تو ہماری پولیٹیکل پارٹیز کے اندر بھی اب یہ میچورٹی آ جانی چاہیے. اب وہ ٹائم آ چکا ہے کہ اگر تو ان میں نے میچورٹی اب نہ دکھائی تو سر جتنا پاکستان کی عوام کا نقصان ہو رہا ہے اس میں تو آپ کو بھی پتا ہے کہ ہم سب پھر سے جا رہے ہیں. IMF کا تو صرف منہ ہلا دینا ہے کہ پاکستان کی اکانومی جا رہی ہے. آپ ذرا باہر نکل کے غریب کا حال دیکھیے. اچھا میرا ایک امپورٹنٹ کوسچن ہے جو میں بھول گیا تھا، مس کر دیا. شیخ صاحب ایسا کیوں نظر آتا ہے کہ ہمارے چیف جسٹس جو ہے مختلف ادوار میں ان کی جو اپریشن ہے یا نفرت ہے وہ ان کے سٹیٹمنٹ سے چھلک رہی ہوتی ہے؟ جو ہم نے 2010 11 12 میں بعد میں آنورڈز بھی دیکھا کہ افتخار محمد چودھری صاحب تھے، ان کی محبت نواز شریف کے ساتھ چھلکتی تھی، اور پیپلز پارٹی کے خلاف جو ان کے ڈیسیژنز اور ان کی لینگویج کچھ اور ہوتی تھی. اسی طرح ہم نے ثاقب نثار صاحب کو دیکھا جو بہرحال نون لیگ کے خلاف تھے اور ان کے جو بیانات تھے یا ان کے ڈیسیژنز تھے یہ کہتے ہیں خلاف ظاہر ہے ان کے اینٹی تھے. اور اب کے جو چیف جسٹس ہیں ان کے بیانات اور ان کے ایکٹس جو ہیں وہ بالکل کلیئر ہوتے ہیں، کیونکہ اب تو یہ لائیو بھی دکھاتے ہیں. تو عمران خان صاحب کے بارے میں ان کی اوپینین، ان کا بیہیویئر وہ ایک میرے خیال میں وہ بہت ہی بائسڈ نظر آتا ہے، جو بہرحال چیف جسٹس یا ایپیکس کورٹ کے کسی جج کو میں کہتا ہوں کہ اس کو زیب نہیں دیتا. آپ کی اوپینین؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی بھی جج کو زیب نہیں دیتا کہ کسی پولیٹیکل پارٹی یا کسی پرسن کے ساتھ وہ اپنے افیلیشن کر لیں اور پھر اس کو طریقہ سے پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کریں. ججز کا انصاف کرائیٹیریا ہونا چاہیے کہ انصاف، میرٹ، اس کے اوپر فیصلے کیے جانے چاہیے. پھر گزارش کروں گا جب تک یہ جوڈیشری ہماری نہیں ایکٹیو ہوگی، اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کرے گی، ہمارا نمبر سر وہی 131 ہی رہے گا. پھر نہیں 140 چلا گیا. ہاں جی ماشاءاللہ وہ بڑھتے جا رہے تھے. مجھے بڑی صاحب یہ جو میں نے رویوں کی بات کی ہے آج، کیونکہ ہمارا پروگرام سارا جوڈیشری پہ چلا گیا، جو رویوں کی بات کی ہے 3 آپ چیف جسٹس لے لیجئے پچھلے، بلکہ جسٹس گلزار کو بھی لے لیجئے، کھوسا صاحب کو بھی لے لیجئے، یہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ان کا ترازو جو ہے کسی طرف سے جھکا ہوتا ہے، کسی طرف سے اٹھا ہوتا ہے. ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ موجودہ چیف جسٹس کا ترازو جو ہے وہ محبت میں لگتا ہے کسی طرف جھکا ہوا ہے،